بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون انجم اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرے ہر ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ آج کچھ پاکستان میں ماضی کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ 2013 سے لے کر 2022 تک باجوہ ڈاکٹرائن اور ووٹ کو عزت دو کی جو تحریک پاکستان میں چلی، ان میں باجوہ ڈاکٹرائن بری طرح ناکام ہوئی اور ووٹ کو عزت دو کی تحریک کامیاب ہوئی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد میاں محمد نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد دھرنوں کے ذریعے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کو غیر مستحکم کیا گیا اور عمران خان نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں 126 دن تک دھرنا دیا۔ اس دھرنے میں ان کے معاون، ان کے سیاسی کزن جناب طاہر القادری تھے۔ جناب طاہر القادری کی جو ایک منظم تنظیم جو منہاج القرآن کے نام سے پاکستان میں کام کرتی ہے، اس کی سپورٹ سے عمران خان صاحب نے 126 دن اسلام آباد میں دھرنا دیا۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے جب بطور وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کا انتخاب کیا اور وہ پاکستان کے نئے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے، اس کے فوراً بعد پاکستان میں ایک اصطلاح مشہور ہونے لگی جو باجوہ ڈاکٹرائن کے نام سے ہوئی۔ باجوہ ڈاکٹرائن کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے قانون سے 18ویں ترمیم کا خاتمہ، 1 یونٹ کا قیام، پاکستان میں صدارتی نظام کی کوشش اور ملکی سیاسی اور سماجی سلامتی اور وزارت خارجہ کے امور کا مرکز GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی۔ میاں محمد نواز شریف کے اقتدار کے دوران ہی ایک ڈان لیکس کا ایشو کھڑا کیا گیا جس میں میاں محمد نواز شریف اور بالخصوص ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف پر الزام تھا کہ وہ ڈان لیکس کے بانی ہیں۔ ڈان لیکس میں یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے قومی سلامتی کی ایک میٹنگ میں پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں کھل کر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر کے معاملات درست کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس بیان کو ایک انتہائی متنازع بیان قرار دیا گیا اور ڈان لیکس کا ایشو کریٹ کر کے میاں محمد نواز شریف صاحب کو دھرنوں کے بعد ایک دفعہ پھر ان کی حکومت کو کمزور کیا گیا۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں پاناما لیکس کے حوالے سے ایک بہت بڑا کرپشن کی رپورٹ پاناما لیکس کے نام سے منظر عام پہ آئی، جس میں پاکستان کے 500 سے زیادہ لوگوں کے نام شامل تھے، جس میں کہا گیا کہ میاں محمد نواز شریف اور شریف فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی گئی اور اس ریٹ کی مسلسل سماعت کے بعد میاں محمد نواز شریف کو پاناما لیکس میں اقامہ کی بنیاد پر تاحیات نااہل کر دیا گیا اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ میاں محمد نواز شریف نے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد اسلام آباد سے لاہور کے لیے GT روڈ کے سفر کا انتخاب کیا، لیکن ان کو بہت سے حلقوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر وہ پاکستان کی سیاست میں اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بذریعہ موٹر وے یا بذریعہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے لاہور منتقل ہو جائیں۔ لیکن میاں محمد نواز شریف نے لاہور اسلام آباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا باراستہ GT روڈ، اور اس سفر نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک کے نام سے پنجاب سے اٹھنے والی ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جو پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے آئین اور قانون کی بالادستی،
सिविलियन सुपरमेसी और अवाम के हक के हुक्मरानी की सबसे बड़ी तहरीक साबित हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुलकर अपनी हुकूमत से अलहदगी के तमाम मामलात को डिस्कस किया और इसी हवाले से उनका एक बयान दुनिया की तारीख में बहुत मशहूर हुआ कि मुझे क्यों निकाला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश किया और एक पानामा लीक्स में ताहयात नाअहल होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो के नाम से एक तहरीक बर्पा की, जिसमें उन्होंने जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ने का फैसला किया। उनकी इस जंग में जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनकी बेटी, उनके साथ रही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर नाइब के मुकदमात कायम किए गए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की नायब अदालत में 100 से ज्यादा पेशियां भुगती और फिर उनको सजा दी गई और उन्हें जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान की जेलों में पाबंदे सलासिल रखा गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में रहे, मैदान कारजार में रहे, वो वोट को इज्जत दो की बात करते रहे और वो ये मुसलसल अवाम को ये शऊर देते रहे कि पाकिस्तान के जो फैसला साजी का मरकज है वो पार्लियामेंट है, वो हमारे रियासती इदारे नहीं है। फिर हालात ने साबित किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे जैसे अवाम में बड़े बड़े जलसों से खिताब करते रहे, वो वोट को इज्जत दो तहरीक की बात करते रहे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के साजिश का जो प्लान था वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होता रहा। फिर 2018 के इलेक्शन में वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान साहब को इख्तिदार में लाया गया, आरटीएस को बिठाया गया, पाकिस्तान की सियासी जमातों के विनिंग हॉर्सेस को तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया और उसके बाद इख्तिदार इमरान खान साहब के हवाले किया गया। लेकिन अपोजिशन की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और दूसरी बड़ी जमातों ने इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार किया, लेकिन वो तमाम जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। उसके बाद मुसलसल इमरान खान साहिब के खिलाफ एक तहरीक उठी और पंजाब में उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए और पीडीएम की तमाम जमातों ने मुश्तरका एक लाहे अमल इख्तियार किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान भर के बड़े शहरों में बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए गए और इमरान खान जो एक साजिश के जरिए इख्तिदार में लाए गए थे उनको बेनकाब किया जाता रहा। मशहूर हुआ कि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड ने मिलकर पाकिस्तान में इलेक्शन को रिग किया, जिसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रियासती इदारों के मुआविन थे। इमरान खान साहब अपने इख्तिदार में मसरूफ रहे, वो अपने प्यारों को नवाजते रहे। पंजाब में उन्होंने उस्मान बुज़दार की शक्ल में एक नाअहल तरीन शख्स को वजीर आला पंजाब बनाया। वो मुसलसल अपनी हुकूमत में हर 6 माह के बाद हर वफाकी वजीर की वजारत को तब्दील करते रहे, मुआशी माहिरीन को तब्दील करते रहे। उसके बाद पंजाब के अंदर मुसलसल ब्यूरोक्रेसी को तब्दील किया जाता रहा। हर 3 महीने के बाद तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पंजाब भी मुसलसल बदलते रहे। इसकी वजह से पंजाब में बैड गवर्नेंस रही, करप्शन का बाजार गर्म रहा और वफाक में भी मुसलसल नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से कि इमरान खान मुल्की मईशत के हवाले से, कौमी सलामती के अमूर के हवाले से वो किसी भी नेशनल इंटरेस्ट में अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। कौमी सलामती कमेटी के जिन इजलासों में अपोजिशन को दावत दी जाती थी
عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم بھی ان اجلاسوں میں شرکت سے مسلسل انکار کرتے رہے اور اس طرح اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے آتے رہے۔ پاکستان کے اندر معیشت، مہنگائی، بیڈ گورننس اور کرپشن کے قصے زبان زد عام ہوتے رہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس چلا اور ان تمام تحریک کے نتیجے میں، مطلب ووٹ کو عزت دو کی تحریک کے نتیجے میں، پاکستان میں اپریل کے مہینے میں حکومت چینج ہوئی اور عمران خان صاحب ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے علیحدہ ہوئے۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ووٹ کو عزت دو یہی تھی کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو ختم کیا اور آج میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے؟ جی بالکل، ووٹ کو عزت دو کی تحریک ایک کامیاب تحریک ثابت ہوئی، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک نے پاکستانی عوام میں وہ شعور پیدا کیا، اویئرنس پیدا کی، عوام کے حق کے حکمرانی، ووٹ کو عزت، ووٹ کی حفاظت اور جو ہے الیکشن چوری ہونے کے سسٹم کو برے طریقے سے بے نقاب کیا گیا۔ اور یہی وہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک تھی جس کے ذریعے سے سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا 10 سال تک اقتدار میں رہنے کا جو پروگرام تھا وہ 3 سال کے بعد ہی زمین بوس ہونے لگا اور سلیکٹرز کی اور سلیکٹڈ کی سازش مسلسل بے نقاب ہوتی رہی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سلیکٹرز نے عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس کو، کرپشن کو، ان کے ذاتی اناد کو، ان کے انتقام کے رویے کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمارا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد دھرنے اور پاناما کیس کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ اور 2018 کے الیکشن جو کہ ایک جیلی الیکشن تھے، اور اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کی تحریک میں میاں محمد نواز شریف جب پاکستان سے باہر علاج کے لیے منتقل ہوئے تو ان کی ابسینس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس تحریک کو لیڈ کیا اور انہوں نے انتہائی جرت اور بہادری کے ساتھ جو ہے اس تحریک میں جان برپا کی اور اس کو پاکستان کی سب سے بڑی تحریک بنایا۔ وہ مختلف کیسوں میں پابند سلاسل رہی، ان کے متعلق بہت سارے کیس بنائے گئے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، لیکن وہ مزاحمت کی علامت ثابت ہوئی اور وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کراؤڈ پولر لیڈر ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک پاکستان میں سیویلین سپرمیسی، آئین اور قانون کی بالادستی، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کے نیکسس کو توڑنے اور 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کے بعد اتحادی جماعتوں کی حکومت جس کے سربراہ میاں شہباز شریف ہیں، پاکستان میں اس تبدیلی کی سب سے بڑی جو تحریک تھی وہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک کے سبب یہ سب کچھ ممکن ہوا اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بہت بڑی لیڈر بن کے ابھری ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن کا احوال کچھ یوں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی کمپین بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ پاکستان اس وقت مہنگائی کا شکار ہے، 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، کاروبار بند ہے، تاجروں کو رات 9 بجے مارکیٹس بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قوم کو 2 کی بجائے چائے کی 1 پیالی پر گزارا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پاکستان 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کے حکومت میں جن بحرانوں کا شکار تھا، بجلی نہیں تھی، گیس کی کمی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، مہنگائی اپنے عروج پر تھی، زراعت زوال پذیر تھی، آج کچھ اس طرح ہی 10 سال کے بعد پاکستان انہی حالات سے دوچار ہے۔ میاں محمد نواز شریف پر بہت سخت دباؤ ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے قوم کچھ مایوسی کا شکار ہے، لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے
کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ 15 جولائی کے بعد پاکستان آ کر بطور سینیٹر وہ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد بطور وزیر خزانہ پاکستان جو ہے کام کریں گے۔ اسحاق ڈار پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے معاشی ماہر ہیں۔ وہ پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومتوں میں مسلسل وزیر خزانہ رہے اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے 5 سال کے اپنے دور حکومت میں ڈالر کو انتہائی مستحکم رکھا اور پاکستان میں خوشحالی، جی ڈی پی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بہت سے معاشی اعداد و شمار میں پاکستان کو مستحکم کیا۔ پاکستان آنے والے دنوں میں کس طرف جانے جا رہا ہے، اس کے بارے میں میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں اور حالات حاضرہ سے آگاہ رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔